الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے کچھ صیغے نکالیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے للمتقین۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے جس میں کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ میں سارا لکھ دیتا ہوں تاکہ پھر میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو للمتقین ہے نا، للمتقین، یہ دو لام آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ دو لام کس سے؟ ایک لام جارہ ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے ماں باپ کو جر دیتا ہے، ایک لام جارہ ہے، اور جو دوسرا لام ہے یہ الف لام برائے تعریف جو ہوتا ہے وہ ہے، یعنی اصل میں تھا المتقین، المتقین، ٹھیک ہے، شروع میں الف لام ہے، اور جب چونکہ الف لام جو برائے تعریف ہوتا ہے اس کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، بیچ میں گر جاتا ہے، تو جب ہم نے شروع میں لام جارہ لگایا تو وہ حمزہ گر گیا تو للمتقین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اصلی صیغہ کیا ہے؟ متقین۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ متقین ہے کیا، ٹھیک ہے، یہ اصل اس کی کیا ہے۔ تو اس صیغے کو دیکھیں، آپ کو صیغہ دیکھنے سے کچھ اندازہ ہوگا۔ مثلا یہ دو لام تو ہٹا دیجئے نا، ایک لام جارہ ہے اور دوسرا الف لام ہے، اس کو ہٹا کے صیغہ دیکھنا ہے تو میم مضموم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میم مضموم۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میم مضموم، جس اسم کے شروع میں میم مضموم ہو تو وہ یا اس میں فاعل ہوتا ہے یا اس میں مفعول ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثلاثی مزید فی کا اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میم مضموم آگے نا، اب میم مضموم ہے اور آخر میں یا نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا نون تو ہو گئے جمع کے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ یا نون ہٹا دیجئے تو متقی ہے، متقی، ٹھیک ہے، متقی۔ تو میم مضموم ہے اور دو تا ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تا تو ہوگی باب افتعال کی، تو دوسری تا وہ کس چیز کی ہے؟ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا مبتقیین، ٹھیک ہے، مبتقیین، یہ میم اس میں فاعل کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تا ہے، فا کلمہ کے بعد تا، یہ باب افتعال کی علامت ہے۔ میم مضموم کو ہٹا دیں گے، یہ باب افتعال کی تا کو بھی سائڈ پہ کر دیں گے، تو کون کون سے؟ واو، قاف اور یا بچا، واو، قاف، یا۔ یہ یا نون جو ہے یہ جمع مذکر سالم کا ہے، ٹھیک ہے، جمع کی علامت ہے یہ یا نون، ٹھیک ہے۔ تو میم اس میں فاعل کی ہے اور تا باب افتعال کی ہے، اور یہ جو آخر میں یا نون ہے یہ جمع مذکر سالم کے ہیں۔ ان سب کو ہٹانے کے بعد واو، قاف اور یا بچا، یعنی یہ لفیف ہے، دو حروف ایک ساتھ آ گئی، یہ لفیف ہے، لفیف مفروق، کہ دونوں حرف علت جدا جدا ہیں، ایک ساتھ نہیں ہیں، یہ لفیف مفروق ہے، ٹھیک ہے۔ متقیین، متقین بر وزن مجتنبین، ٹھیک ہے، اجتنب یجتنب اجتنابا فہو مجتنب، مجتنب، مجتنبان، مجتنبون اور مجتنبین، ٹھیک ہے، یہ دونوں واو نون کے ساتھ اور یا نون کے ساتھ دونوں، تو مجتنبین، متقیین بر وزن مجتنبین۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ متقین کیسے بن گیا؟ یہ ہوا یہ تھا کہ قاعدہ ہے کہ جب بھی باب افتعال کی تا سے پہلے واو یا یا ہو، کیا؟ جب بھی باب افتعال کی تا سے پہلے واو ہو یا یا ہو، ٹھیک ہے، جب بھی باب افتعال کی تا سے پہلے واو ہو یا ہو تو اس واو یا کو تا سے بدل دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی باب افتعال کی تا سے پہلے واو یا آ جائے، یہاں باب افتعال کی تا سے پہلے واو آ رہی ہے تو اس واو کو ہم بدلیں گے تا سے، تو جب اس واو کو تا سے بدلا تو متقیین ہو گیا، ٹھیک ہے، تو دو تا ایک ساتھ آ گئے، دونوں کا ادغام کر دیا، متقیین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یوں لکھ دیتے ہیں متقیین، یوں لگایا تھا متقیین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہو گیا، متقی کاف تک ہو گیا۔ اب یہاں دو یا ہیں، یہ جو آخر والا یا نون ہے یہ تو جمع مذکر سالم کی علامت ہے، یہ یا اصلی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حروف اصلی میں سے ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ دو یا ایک ساتھ آ گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس یا جمع کو تو نہیں ہم حذف کر سکتے، جمع کی علامت ہے، تو ہم یا اصلی کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس یا کو چونکہ دو یا ایک ساتھ آ گئی نا تو ایک یا کو ہم نے حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ متقین، ٹھیک ہے، متقین، تو یہ متقین بن گیا۔
یہ اس کی تعلیل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اتقا یتقی اتقاء فہو متقی، متقین متقی متقیان متقون قینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں فاعل ہے، تو صیغہ کیا ہوا؟ صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر، جمع ہے نا، یا نون آ گیا، جمع مذکر اس میں فاعل، ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا باب افتعال سے ہے، اور ہفت اقسام کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، لفیف مفروق ہے اور باب افتعال ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں یؤمنون کی طرف۔ دیکھیں یؤمنون کون سا صیغہ ہے، یہ ہم نے پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ چونکہ واو نون آ رہا ہے نا، تو واو نون شروع میں یا ہے، ٹھیک ہے؟ شروع میں یا ہے اور آخر میں واو نون ہے، یا علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ یا علامت مضارع ہے، تو اس کا مطلب یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور آخر میں واو نون ہے تو اس کا مطلب یہ جمع ہے، یہ واحد یا تثنیہ نہیں ہے۔ تو صیغہ کون سا ہوا؟ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے نا؟ جمع ہے، واو نون سے ہمیں پتہ چلا جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یا سے ہمیں پتہ چلا یہ غائب کا ہے، تو جمع مذکر غائب ہے، یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ اب فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہے، کیونکہ شروع میں علامت مضارع یا ہے اور آخر میں واو نون ہے۔ ماضی کے آخر میں نون نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ واو تو ہوتی ہے لیکن نون نہیں ہوتا، یہ فعل مضارع ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف، مثبت ہے نا، مثبت ہے، معروف ہے۔ اب ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے، یہ ہم نے دیکھنا۔ تو ثلاثی مجرد اور مزید فی دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ واو نون کو بھی ہٹا دیا، یا کو بھی ہٹا دیا، تو تین حرف بچے، حمزہ میم نون، تو تین حرف بچے۔ تو کیا یہ جو مضارع ہے یؤمنون، کیا اس کی ماضی میں بھی تین حرف ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اس کی ماضی میں تین نہیں ہے بلکہ چار ہیں۔ آمن یؤمن، ٹھیک ہے نا؟ آمن یؤمن تھا، آمن یؤمن، یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ بعض طلباء کو یہاں پر یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع پہ چونکہ ضمہ ہے نا، تو وہ سمجھ لیتے ہیں یہ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجہول کا صیغہ نہیں ہے۔ مجہول کے لیے یاد رکھے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے، جیسے یہاں علامت مضارع پر ضمہ ہے، اور دوسرا عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مجہول ہوتی ہے، مضارع مجہول، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے اور دوسرا عین کلمہ، یہ میم عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر فتح ہوتا ہے، یؤمنون ہوتا پھر یہ مجہول ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر علامت مضارع پر تو ضمہ ہو لیکن عین کلمہ پر ضمہ نہ ہو، فتح نہ ہو بلکہ کسرہ ہو، تو وہ باب افعال کی فعل مضارع معروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو مجہول ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، علامت مضارع پر ضمہ اور عین کلمہ پر فتح۔ یہاں پر علامت مضارع پر ضمہ تو ہے لیکن عین کلمہ پر کسرہ ہے، فتح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مجہول نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو آسان لفظوں میں یوں بھی بتا دوں کہ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی افعال ہیں نا، ثلاثی مجرد کے، وہ جو معروف ہوتے ہیں ان کے علامت مضارع پر فتح ہوتا ہے، ضمہ کسی پر بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مزید فی میں معروف میں بھی علامت مضارع پر ضمہ آ سکتا ہے، اور پھر فرق عین کلمے سے ہوتا ہے، عین کلمے پر بھی فتح ہے تو وہ مجہول کہلائے گا، اگر کسرہ ہے تو وہ معروف کہلائے گا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں، تو یہ ہے کیا؟ اس کے حروف اصلی حمزہ میم نون ہے، ٹھیک ہے؟ تو صیغہ جمع مذکر غائب، بحث فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی تین حروف سے زائد ہیں، اگرچہ مضارع میں تین حروف بچتے ہیں لیکن اس کی ماضی میں چار حروف آتے ہیں، ڈبل حمزہ ہے، ایک حمزہ اس کا اپنا، ایک حمزہ باب افعال کا، آمنا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا، آمنا ہو گیا۔ تو ثلاثی مزید فی ہفت اقسام محموز الفا ہے، کیونکہ فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے اور باب افعال ہے۔ یقیمونا، یقیمونا دیکھیں اس کے بھی علامت مضارع پر ضمہ ہے اور آخر میں واو نون ہے، سیم وہی صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ صیغہ جمع مذکر غائب، بحث فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ اور ثلاثی مجرد ہے مزید فی، دیکھیں علامت مضارع پر ضمہ ہے اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، تو چونکہ عین کلمہ اس کا یا ہے تو وہ کسرہ یا پر نہیں آیا بلکہ ما قبل کو دے دیا گیا۔ یہ اس پر وہی قاعدہ لگا ہے کہ اصل میں کیا تھا؟ یقومونا، ٹھیک ہے؟ یقومونا ہوا کیا؟ جب بھی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا، جب بھی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو پھر اس واو کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، قاف کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کسرہ چاہتا ہے میرے بعد یا ہو تو ہم نے اس کو یا دے دیا تو یقیمون ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قاف واو میم اس کے حروف سے ہے، قاف واو میم، عین کلمہ میں واو آ رہا ہے۔ تو ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ 6 اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، ہفت اقسام میں یہ اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے، ٹھیک ہے؟
کیونکہ علامت مضارع پر ضمہ ہے اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ باب افعال ہے۔ آگے ہے رزقناہم، ٹھیک ہے، رزقناہم۔ دیکھیں یہ جو ہم ہے نا یہ الگ سے ضمیر ہوتی ہے، اس کو صیغہ میں شمار نہیں کرنا، ہم الگ سے ضمیر ہے، اصل صیغہ ہے رزقنا۔ یہ جو کھڑی زبر ہے نا دراصل یہ ہے نون زبر الف نا، کھڑی زبر بھی الف کی طرح ہوتی ہے، یعنی نون زبر الف نا ہے، ٹھیک ہے، اور نا سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن بھی آ رہا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا نون الف نا سے پہلا حرف اگر ساکن ہو تو وہ نون الف نا ماضی کے جمع متکلم کے آخر میں آتا ہے، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، بعض فعل ماضی مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ نا کو ہٹائے تو 3 حرف بچتے ہیں، نا ضمیر ہے نا، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کو ہٹائے تو 3 حرف را زا قاف 3 حرف بچتے ہیں، ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے۔ اور باب اب رزقنا ہے نا، اب اس کی مضارع کیا آتے ہیں، یا رزیقو ہے یا رزاقو ہے یا یرزوقو ہے، کیا ہے؟ تو قرآن میں دیکھیں گے کیا استعمال ہوا ہے، تو قرآن میں ہے نا واللہ یرزقو، تو باب ناصر ینصر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ینفقون، یہ ینفقون ہے جی سیم اسی طرح جیسے یؤمنون ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں علامت مضارع پر ضمہ ہے اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، تو مجہول نہیں ہو سکتا، باب افعال کی معروف ہے، جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی 7 اقسام میں، یہ بالکل صحیح ہے 7 اقسام میں، اور باب کون سا ہے؟ افعال ہے۔ انزلہ، دیکھیں یہ انزلہ جو ہے نا یہ اگر اس پہ حرکتیں نہ لگی ہوں تو یہ مضارع کا صیغہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا یوں، یہ دیکھیں اگر یوں لکھا ہوا ہے تو اب یہ باب افعال کی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باب افعال کی ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، مضارع کا بھی ہو سکتا ہے، ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ اب شروع میں حمزہ آیا کہ یہ حمزہ وہ تو نہیں ہے علامت مضارع، ٹھیک ہے نا، بعضوں کا یہ بھی اس کے باب افعال کی جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ مضموم ہوتی ہے نا، تو انزلہ، اب یہ بھی مغالطہ طالب علموں کو آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ باب افعال کی فعل مضارع ہو، ٹھیک ہے نا، واحد متکلم ہو، صیغہ واحد متکلم بعد فعل مضارع، تو یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ کیسے پتہ چلا فعل ماضی ہے؟ اس لیے کہ جو مضارع ہوتا ہے اس کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انزلو ہوتا، اگر یہ مضارع ہوتا تو انزلو ہوتا، لیکن یہاں پر فتح ہے، زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، انزلہ، ٹھیک ہے نا، یہ فعل مضارع نہیں ہے۔ تو صیغہ واحد مذکر غائب، بحث فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، مضارع نہیں ہے، مضارع ہوتا تو آخر میں رفع ہوتا، فعل ماضی مثبت مجہول، یہ مجہول ہے کیونکہ پہلے حرف پر ضمہ ہے، فعل ماضی مثبت مجہول، ثلاثی مزید فی، کیونکہ 4 حرف ہے نا، 4 حرف، ضمیریں کچھ بھی نہیں لگی ہوئی، اب حروف گنے تو 4 ہیں، 3 اصلی ہیں 1 زائدہ ہے، ثلاثی مزید فی 7 اقسام میں، یہ بالکل صحیح ہے، اس حمزہ کو شمار نہیں کرنا کیونکہ یہ حمزہ باب افعال کا ہے اور باب افعال ہے۔ اب آگے آ جائیے، یوقنون، ٹھیک ہے، یوقنون، یوقنون بھی سیم وہی صیغہ ہے جو یؤمنون ہے، ٹھیک ہے، باب افعال، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی 7 اقسام میں، یہ دیکھ لیجئے یہ علامت مضارع ہے، یہ فا کلمہ واو ہے، تو مثال واوی، ٹھیک ہے، 7 اقسام میں مثال واوی ہے، باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے۔ ہدن، ہدن جو ہے نا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو مصدر میں آپ نے غائب حاضر متکلم نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے صیغہ واحد مذکر، اس میں مصدر ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، مجرد ہے نا، مزید فی کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد ہے 7 اقسام میں، یہ آپ دیکھ لیں آخر میں یا ہے تو ناقص یائی ہے، باب کون سا ہے؟ ہدا یہدی، قرآن پاک میں ہدا بھی استعمال ہوا ہے، یہدی بھی استعمال، اللہ یہدی من یشاء، تو باب ضرب یضرب، اور یاد رکھیں عموماً جو ناقص ہوتا ہے ناقص یائی وہ باب ضرب یضرب سے ہوتے ہیں عموماً۔ المفلحون پہ آ جائیے، الف لام تو آپ کو پتہ ہوگا یہ الف لام برائے تعریف ہے، ٹھیک ہے، معرفہ بنانے کے الف لام آیا، تو الف لام کو ہٹا کے صیغہ دیں مفلحون، یہ واو نون جمع کیا ہے تو اصل میں کیا ہے؟ مفلح، ٹھیک ہے، جو صیغہ نکلا مفلح ہے، اور دیکھیں یہ میم مضموم ہے، اور میم مضموم میں نے آپ کو بتایا یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ہوتا ہے، تو اگر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے تو اس میں فاعل، عین کلمہ پر فتح تو اس میں مفعول، تو یہ افلح یفلح افلاحا فهو مفلح، مفلح مفلحان مفلحون، ٹھیک ہے، تو صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، ثلاثی مزید فی 7 اقسام میں، یہ صحیح ہے، اور باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے۔ نیچے آ جائیے کفرو، ٹھیک ہے نا، یہ آخر میں آپ کو واو الف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں علامت مضارع نہیں ہے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، یہ ہمیں واو سے الف سے پتہ چلا ہے جمع مذکر غائب ہے، بعض فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد ہے، یہ واو الف کو ہٹائیں، یہ جمع کی علامت ہے تو 3 حرف بچتے ہیں، ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، دیکھیں فا
عین لام، حروف علت نہیں ہے بیچ میں، نہ حمزہ نہ دو حروف ایک جیسے کیا. ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے. اور باب کون سا ہے؟ تو اس کی مضارع ہم دیکھیں گے کیا آتی ہے، یکفرو آتی ہے یا یکفرو آتی ہے؟ تو یکفرو آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، تو قرآن میں یکفرو، ٹھیک ہے، مضارع مضموم العین. تو ماضی مفتوح العین ہو، مضارع مضموم العین ہو، باب ناصب یا منصوب سے ہوتا ہے. یہ باب ناصب یا منصوب ہے. انذرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو حمزہ ہے یہ تو حمزہ استفہام، اس کو ہٹا دیا. یہ آخر میں جو ضمیر ہے ہم، اس کو بھی ہٹا دیں گے تو کیا بچا؟ انذرتا، ٹھیک ہے، انذرتا. اب انذرتا اس کے آخر میں تا زبر تا ہے، اور جو تا ہے یہ ماضی کے واحد مذکر حاضر کے آخر میں آتی ہے، تو صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. اور چونکہ یہ ماضی کے آخر میں آتے تو فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد ہوگا یا مزید فی، یہ ہم دیکھیں گے. اس تا ضمیر کو ہٹا دیں گے، یہ ضمیر ہے، ہٹائے تو دیکھیں 4 حرف بچے، ٹھیک ہے نا. تو ضمیر کو ہٹانے کے بعد 4 حرف بچے، اس کا مطلب یہ مجرد نہیں ہے. مجرد ہوتا، ثلاثی مجرد ہوتا تو 3 حرف بچتے. تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے. اور فاقل مس پہلے حمزہ ہے، ثلاثی مزید فی ہے. ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے اور باب افعال ہے. لم تنذر، ٹھیک ہے نا. یہ ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر کو ہٹا دینا ہے. اب تنذر ہے. اب شروع میں لم آ گیا تو ظاہر سی بات ہے لم فعل ماضی سے پہلے تو آتا نہیں ہے، فعل مضارع سے پہلے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صیغہ تنذر ہے نا، لم تنذر. اب یہ صیغہ واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لم ینذر، لم ینذرا، لم ینذروا، لم تنذر. یہ واحد مؤنث غائب بھی ہو سکتا ہے، یہ واحد مذکر حاضر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا ترجمہ دیکھیں گے، سیاق و سباق دیکھیں گے کہ یہ وہاں پر اگر کسی عورت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ واحد مؤنث غائب کا ہے. لیکن اگر یہ حاضر والا ترجمہ آ رہا ہے کہ آپ نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور ترجمہ یہ واحد مذکر حاضر والا ہو رہا ہے کہ اے محبوب آپ کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ حاضر والا ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ واحد مؤنث غائب نہیں ہے، یہ واحد مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے. لم تنذر. تو یہ چونکہ دیکھ لیں علامت مضارع پر ضمہ ہے اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا باب افعال ہے، ٹھیک ہے. تو ثلاثی صیغہ واحد مذکر حاضر بحث فعل مضارع نفی جہت بلم جازمہ معروف، یوں بولنا ہے، فعل مضارع نفی جہت بلم جازمہ معروف ثلاثی مزید فی، کیونکہ اس کی ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے اور باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے. لا یؤمنون، ٹھیک ہے. اب لا یؤمنون ہے. اب اس لا یؤمنون کو آپ دیکھیے کہ سیم اسی طرح آ رہا ہے جیسے وہ یؤمنون ہم نے کیا تھا. یہ صیغہ بالکل سیم وہی ہے، فرق صرف مثبت اور منفی میں ہے، ٹھیک ہے. وہ فعل مضارع مثبت تھا، یہ فعل مضارع منفی ہے. اچھا، ایک لا نہیں کا ہوتا ہے اور ایک لا منفی کا ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو پہچان کرنی ہے کہ کون سا لا منفی کا ہے اور کون سا لا نہیں کا ہے. تو یہ لا جو ہے نا یہ منفی کا ہے، یہ لا نہیں کا نہیں ہے، کیونکہ جو لا نہیں ہوتا ہے وہ آخر سے نون گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ لا نہیں ہوتا تو آخر سے نون گر جاتا، لیکن اس لا بھی موجود ہے، آخر سے نون بھی نہیں گرا، تو اس کا مطلب ہے یہ لا نہیں ہے، یہ لا منفی ہے. کیونکہ لا منفی جو ہوتا ہے وہ لفظاً کچھ عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، معنی میں عمل کرتا ہے، لفظاً کچھ عمل نہیں کرتا. جو لا نہیں ہوتا ہے وہ لفظوں میں بھی عمل کرتا ہے، نون اعرابی گرا دیتا ہے، آخر کو 5 مرفوع صیغوں کو جزم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لا منفی ہے. تو یہ سیم وہی صیغہ ہوگا جو یؤمنون ہے. صیغہ جمع مذکر غائب بحث فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مزید فی ہفت اقسام محموز الفا ہے، ٹھیک ہے. اور باب کون سا ہے؟ افعال. آخری رہ گیا خاتمہ، اور ہمارا رکوع مکمل ہو جائے گا. خاتمہ. اب یہ چونکہ 3 حرف ہے، تینوں پر فتح ہے، تو یہ ماضی میں ہوتا ہے نا. تو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہے، غائب ہے، بالکل پہلا، کیونکہ کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے، جمع کی علامت نہیں ہے. تو واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی مثبت معروف. اب ثلاثی مجرد ہے، ظاہر سی بات ہے 3 حروف ہیں، ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں صحیح ہے. اور باب کون سا ہے؟ اب باب دیکھنے کے لیے ہم اس کی مضارع دیکھیں گے. خاتمہ یختیمو آتا ہے یا خاتمہ یختامو آتا ہے یا خاتمہ یختومو آتا ہے، تو کیا آتا ہے؟ تو اگر ہم ذرا سی نظر دوڑائیں تو قرآن پاک میں ہمیں اس کی مضارع بھی مل جاتی ہے. اور سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم، نختم، تو قرآن پاک میں اس کی مضارع مکسور العین استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. نختم، تا عین کلمہ ہے نا، مکسور العین، تو گویا کہ ماضی مفتوح العین ہے اور مضارع مکسور العین. اور یہ باب ضربہ یضربو کی علامت ہے، ضربہ یضربو، خاتمہ یختم، تو یہ باب ضربہ یضربو ہے.